بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اچھا، جو کل کا مسئلہ تھا 664 تو وہ مطلق ہے، یعنی فقط جو ہے نا وہ انگور کی بیل کے ساتھ نہیں ہے، جو اگلی بارہ تھی نا کہ بل الازہر جواز بیعها بعد ظہورها، کہ جب جو ہے وہ پھل ظاہر ہو جائے اور فقط یعنی وہ ظاہر ہو، کیا مطلب یعنی بھی پھول جڑے نہیں اور وہ شروع میں بھی تک بنے نہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی کیا ہے بیچنا اس کا جائز ہوتا ہے. تو وہ مسئلہ جو ہے وہ کلی ہے، یعنی فقط حسروں یعنی کچے انگوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ فواکہ اور ثمار یہ بھی اس کے اندر کہیں شامل. اچھا، تو آج کا جو درس ہے وہ 671 نمبر مسئلے سے ہے جی، کہ یجوز مطالبۃ العوض من المشتری فی النسیہ بعد انقضاء الاجل، جی، کہ عوض کا مطالبہ مشتری سے کرنا جائز ہوتا ہے فی النسیۃ، کس میں یہ ادار والی بیع میں. تو ادار والی جو خرید و فروخت ہے اس میں جو بائع ہے، دکاندار ہے، وہ مشتری سے عوض کا مطالبہ اس کے لیے کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن کب کرنا جائز ہوتا ہے؟ بعد انقضاء الاجل، کہ جب ٹائم کیا ہو جائے، پورا ہو جائے، ٹائم جب گزر جائے تو پھر وہ پیسہ مانگ سکتا ہے. اگر ٹائم باقی ہے تو ٹائم سے پہلے پیسہ نہیں مانگ سکتا. وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَدَائِهِ، اور اگر مشتری کے یہ حالات ہوں کہ وہ پیسہ نہیں دے سکتا، قادر نہیں ہے، تو یہاں پہ پھر فقہ کا کیا مسئلہ ہے کہ فلا بد للبائع من اہمالہ. تو بائع کے پاس دو آپشن ہیں. پہلا آپشن کیا ہے کہ یا تو وہ امہال کرے یعنی اسے مہلت دے، ٹھیک ہے، یا دوسرا آپشن کیا ہے کہ او فسخہ للبائع، کہ وہ بیع کو فسخ کر دے، اور وہ ارجاع شخص المبیع، اور خود جو مبیع ہے نا اسے کیا لے لے، واپس لے لے. مبیع یعنی جو چیز بیچی تھی، شخص المبیع کیا مطلب یعنی وہ جو معین ہے مبیع، شخص مبیع یعنی وہی مبیع وہ واپس لے لے اذا کان موجودا، اگر وہ کیا ہو، موجود ہو. اگر موجود ہے تو اپنی چیز واپس لے لے، بیع کو فسخ کر دے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے اسے مہلت ہی دینی پڑے گی، اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کے پاس. اذا باع مالا نسیۃ بزیادۃ شیء كنصف العشر مثلا علی قیمت نقدیہ. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے وہ ادار پہ مہنگی چیز بیچنے کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر نقدی بیچتا ہے وہ چیز تو وہ جی 10,000 کی ہے، اگر ادار پہ بیچے تو جی 15,000 کی ہے. تو اس میں سید خوئی رحمہ کا یہ موقف ہے کہ اگر اس کو پتہ ہو اس کی قیمت کا کہ اس کی نقد کی قیمت اتنی بنتی ہے اور ادار کی اتنی بنتی ہے، پھر یہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. اور اگر اس کو جہالت میں رکھا جائے، اسے پتہ نہ ہو، تو پھر یہ بیع کیا درست نہیں ہوتی. اذا باع مالا نسیۃ بزیادۃ شیء، ایک بندہ جو ہے مال بیچتا ہے ادار پہ نسیۃ، لیکن وہ کیسے بیچتا ہے؟ بزیادۃ شیء، کسی چیز کا اس کے اوپر اضافہ کرتا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے اوپر اضافہ رکھ کے بیچتا ہے. اضافہ کس کے اوپر ہے؟ علی قیمت نقدیہ، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، یعنی شے کا جو زیادہ کیا جا رہا ہے نا اس کی نقدی قیمت پہ کیا جا رہا ہے. مثلا وہ کتنا اضافہ کر رہا ہے کہ نصف العشر مثلا، ٹھیک ہے، عشر کا نصف کیا زیادہ لے گا. عشر کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ عشر 10ویں سے کہتے ہیں، 10ویں کا بھی آدھا آپ کریں، ٹھیک ہے، 10ویں حصے کا 5واں کرنا ہے، 2 بنے گے، 10ویں کا 5واں 2 بنے گے. 10واں حصہ مثلا 10واں حصہ جو ہے وہ 1,000 کا 10واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 100 روپے بنتا ہے. تو اس 10ویں کا میں آدھا لیتا ہوں تو 100 کا کتنا ہو جائے گا؟ 50 ہو جائے گا. تو 50، ہاں 10ویں کا آدھا کر 10ویں کا آدھا، 10ویں کا آدھا، عشر کا آدھا نہیں، عشر کا آدھا. ہاں، ایک تو ہم کہتے ہیں نصف العشرہ کہتے ہیں نا، نصف العشرہ تو وہ 5 بنتے ہیں. ایک دم کہتے ہیں جو 10واں حصہ ہے نا عشر جسے کہتے ہیں، اس کا بھی آدھا، وہ 50 بنے گا. تو 50,000 کی نسبت 50 کتنے فیصد ہے؟ یعنی 20واں حصہ بنتا ہے، 20واں حصہ. نصف العشر کتنا ہوتا ہے؟ 20واں حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 20% جسے کہتے ہیں، 20واں حصہ. یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ میں قیمت کا جو 20واں حصہ ہے نا وہ زیادہ لوں گا، ٹھیک ہے، 20% میں کیا لوں گا؟ زیادہ لوں گا، یوں کر کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. مشکل مثال ہے، سیدھے کہتے 100 روپے اوپر،
نصف العشر یعنی عشر کا جو ہے وہ نصف کیا زیادہ لوں گا. تو عشر کا نصف کیا بنتا ہے؟ وہ 20واں حصہ بنتا ہے، یعنی 10واں حصہ اور 20واں حصہ. 20واں حصے کو کیا کہتے ہیں جی؟ نصف العشر کہتے ہیں. اچھا یہ جو میں زیادہ لے رہا ہوں نصف العشر، یا وہ کہہ رہے جی 5% میں زیادہ لوں گا، 10% قیمت زیادہ لوں گا. کس کے اوپر میں زیادہ لوں گا؟ علی قیمت نقدیہ، اس کی نقدی قیمت کے اوپر میں 5% زیادہ لوں گا. کب؟ وہ جب نصیحتاً بیچوں گا، یعنی جب میں ادھار پہ بیچوں گا تو میں 5%، 10%، جو بھی مثال کے طور پہ آپ بنا لیں کہ میں جی اتنا اس کا زیادہ لوں گا. اور یہ میں بے کس سے کہہ رہا ہوں؟ ممن، اس بندے سے بے کہہ رہا ہوں کہ لا یعلم قیمتہ، کہ جو اس کی قیمت کو نہیں جانتا، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کتنے کی نقداً ملتی ہے. اس کو سیدھا سیدھا کہا کہ ہاں پہ اس نے کیا ادھار پہ میں نے لے کے جانی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ جو ہے نا آپ 200 روپے کی لے جاؤ. حقیقت میں اس کی قیمت کیا ہے؟ 150 روپے. یعنی ایک تو وہ بندہ جو ہے اس کی قیمت کو نہیں جانتا کہ اس کی اصل نقد قیمت کتنی ہے اور یہ کتنا زیادہ لے رہا ہے، یہ بھی اسے نہیں پتا. اور ولم یعلمہ البائع بہا، اور بائع جو ہے نا وہ بھی اسے تعلیم نہیں دیتا، یعنی اسے بتاتا نہیں ہے، آگاہ نہیں کرتا. بہا کیا مطلب؟ اس کی قیمت نقدیہ کے متعلق، اس کی قیمت کے متعلق کیا آگاہ نہیں کرتا. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ باطلت المعاملہ، یہ جو معاملہ ہے یہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر مہنگی چیز ادھار پہ بیچنا کب درست ہوگا؟ کہ جب اس کو بتایا جائے. ٹھیک ہے، جب وہ جانتا ہو قیمت. ہاں جب وہ جانتا ہو. یعنی اسی وجہ کہہ رہے ہیں اگر ہم سے کہا کہ وَإِذَا بَاعَهُ مِمَّن يَعْلَمُ قِيمَتَهُ النَّقْدِيَّةَ، اور اگر وہ اس چیز کو بیچتا ہے اور یہ بے کس بندے سے کر رہا ہے؟ اس بندے سے کر رہا ہے کہ جو اس کی قیمت نقدیہ کو جانتا ہے. اور بے یہ کیسے کر رہا ہے؟ بِأَزْيَدَ مِنْهَا، ازید منہا یعنی قیمت نقدیہ سے زیادہ کے ساتھ بے کر رہے ہیں. اور یہ بے بھی کیا کر رہا ہے؟ نصیحت ادھار والی کر رہا ہے، یعنی ادھار پہ زیادہ ریٹ پہ بیچ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. بیان قار لہو، یعنی اسے وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی اوہ من کا، کہ اس چیز کی بیع تو اس سے کرتا ہوں، نصیحتاً کروں گا، لیکن بزیادت 50 فلسن علی کل دینار، کہ ہر دینار کے اوپر جو 50 فلس ہیں نا وہ زیادہ لوں گا. ایک دینار ہوتا تھا اور دینار کے ساتھ ساتھ کیا چلتے تھے؟ فلس چلتے تھے، چھوٹے چھوٹے سکے جو ہے نا، جس طرح پیسہ کہتے ہیں. ہاں جس طرح پیسہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر دینار پہ میں کیا فلس لوں گا، اسی فلس ہی فلوس بنے. ٹھیک ہے. اچھا 50 فلس علی کل دینار من قیمت نقدیہ، یعنی اس کے جو نقدی قیمت ہے نا، نقدی قیمت میں ہر دینار پہ 50 پیسہ میں کیا زیادہ لوں گا، یوں نہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فقابل المشتری، اور مشتری کے اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، تو لم یکن بہ بأس، تو پھر اس بیع کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں کہ چیز کو جو ہے وہ مہنگا کر کے بیچنا ادھار کے اوپر یہ جائز ہوتا ہے، لیکن ساری صورتحال جب پہلے واضح کر دی جائے. اذا باع شیئا نصیحۃ، ایک چیز اس نے کیا ادھار پہ بیچی، وبعد مضی مدت من الاجل، اور ابھی کیا ہے مدت من الاجل، یعنی اجل مدت کو کہتے ہیں، یعنی جو ان کی طے تھی اس اجل کی کیا ایک مدت ابھی گزری ہے، پوری نہیں گزری. ٹھیک ہے جی. یعنی مہینے کی فرض کریں ان کا ادھار تھا، ابھی ہفتے گزرے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ تراض یا وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں، بائع اور مشتری، کہ الا تنقیص مقدار من الثمن، کہ وہ ثمن کی مقدار کو کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا کر رہے ہیں. طے تو یہ تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ 150 والی 200 پہ بیچیں گے، مہینے بعد یہ پیمنٹ کرے گا. لیکن ہفتے بعد ان کا اتفاق ہوا کہ 200 کے بجائے آپ کیا ہے جی 180 روپیہ دے دو. ٹھیک ہے. یعنی ہم ریٹ کیا گھٹا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ واخذ نقدن، کہ ہم یہ پیسہ ابھی لے لیں. تو فلا باس ابھی، تو پھر اس کے اندر کیا حرج نہیں ہوتا. یعنی یہ مسئلہ ہے کہ تنقیص الثمن جائز ہوتی ہے، تزیید الثمن کیا جائز نہیں ہوتی ہے. تزیید الثمن کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مدت بڑھاؤ اور پیسہ بھی بڑھاؤ. ٹھیک ہے. پہلے مہینے بعد آپ کو دینے تھے، ابھی وہ کہتا ہے جی میں 1 مہینے مجھے مزید چاہیے. تو اس کے اوپر ریٹ بڑھانا کیا جائز نہیں ہوتا، یہ سود میں جاتا ہے. یعنی مدت بڑھا کے پیسے کو کیا بڑھانا. ہاں تنقیص کیا جائز ہوتی ہے، تنقیص کر سکتے ہیں، مدت گھٹا کے پیسہ گھٹا لینا، لیکن جو ہے وہ مدت بڑھا کے پیسہ بڑھا لینا یہ جائز نہیں ہوتا. یعنی جس طریقے کا کوئی بینک وغیرہ بیع کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اگر اتنے عرصے تک آپ نے قسطیں جمع نہ کروائیں اور لیٹ ہوئے تو پھر آپ کے اوپر جرمانہ لگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جرمانے کے نام پہ لیں یا اس چیز کا ریٹ بڑھا لیں، دونوں صورتیں کیا جائز نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ مدت بڑھا کے مدت کے بدلے میں پیسے کو کیا زیادہ نہیں دے سکتے آپ.
تنقیص کا مسئلہ اس کے الٹ ہے، وہ کیا جائز ہوتا ہے۔ اچھا، بیع سلف، اگلی جو بحث ہے وہ بیع سلف کی ہے۔ یہ ابھی کیا چل رہی تھی؟ بیع نسیہ چل رہی تھی نا، نقد و نسیہ چل رہی تھی۔ ایک نقد ہوتا ہے، ایک نسیہ ہوتا ہے، ایک سلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نسیہ کو ہم ادار کہتے ہیں، اور اس ادار کے الٹ کیا ہے؟ سلف ہے۔ سلف کو سلم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سلف اور سمن، سلف اور سلم، سلام سے سلم ایک ہی چیزیں ہیں۔ سلف میں کیا ہوتی ہے؟ وہ پیسہ ایڈوانس دینا ہوتا ہے، اور چیز کیا بعد میں لینی ہوتی ہے، یعنی نسیہ کا الٹ ہو گیا۔ نسیہ میں کیا ہوتی ہے؟ چیز آپ پہلے لیتے ہیں، مسمہ مبیع پہلے لیتے ہیں، پیسہ بعد میں دیتے ہیں، جس طرح یہ آن لائن، ہاں جس طرح آن لائن ہے، آن لائن پیمنٹ آپ پہلے کر دیں گے اور وہ چیز کیا ہے آپ ہفتہ 10 دن بعد بیچیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ بیع سلف چل رہی۔ تو آن لائن کے اوپر یہ بیع سلف والے کیا قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ بیع سلف کیا ہے کہ ہوا تعجیل و ثمن ہے، کہ ثمن تعجیل ہو معجل عین سے، یعنی ایڈوانس ہو۔ وہ تاجیل المسمن، اور مسمن کیا ہے؟ تاجیل مؤجل ہو، یعنی مدت والی ہو۔ مسمن کیا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد، اور سلف ثمن کیا ہے؟ وہ پہلے ہی دے دیں گے۔ فلو قال المشتری للبائع، مشتری بائع سے کیا کہیں جی؟ اوتی کا ھذا ثمن، کہ میں یہ پیسہ آپ کو دیتا ہوں، علی ان تسلمنی المتاع بعد 6 اشہر، یہ پیسہ کس بنیاد پہ دے رہا ہوں؟ کہ آپ مجھے سامان دے دیں گے، حوالے کریں گے، لیکن کب حوالے کریں گے؟ 6 مہینے کے بعد۔ اور بائع کیا ہے؟ اسے قبول کرتا ہے، وقال البائع قبلتم، او ان البائع قبض الثمن، یا دوسری صورت کیا ہے کہ بائع جو ہے وہ پیسہ لے لیتا ہے، قبض الثمن المشتری، پہلے پیسہ لے لیا اور بعد میں سے کیا کہتا ہے کہ بعتک متاع قضا، کہ یہ والا سامان میں تمہیں بیچتا ہوں، قضا یہ والا سامان میں نے تمہیں بیچا اس پیسے کے بدلے میں، لیکن شرط میری کیا ہے کہ اعلی ان اسلمہ لک بعد 6 اشہر، کہ یہ چیز میں اسلمہ لک، یہ چیز آپ کے حوالے کروں گا لیکن 6 مہینے کے بعد۔ تو یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ کیا ہے کہ لا یجوز بیع الذهب والفضة سلفا بالنقود الذهبیة والفضیة، کہ سونے چاندی کی جو بیع ہے نا سلف والی نہیں ہو سکتی، لیکن کب؟ بالنقود الذهبیة والفضیة، اس کے بدلے میں جو نقدی آپ دے رہے ہیں وہ نقدی بھی کیا ہو؟ سونے اور چاندی کی ہو، یعنی پرانے زمانے کا مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی نقدی سونے چاندی والے تو رہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو یہ اوراق چل رہا ہے نا ہمارے پاس، کرنسی نوٹ چل رہا ہے۔ تو سونے کو سونے کے بدلے میں کیا ہے؟ ادھار پہ نہیں بیچا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی بات آتی ہے؟ کیونکہ سونا کس میں ہے؟ موزون میں سے ہے نا، موزون میں آپ جب ادھار رکھیں گے تو وہ فوراً کیا ہو جائے گی؟ زیادہ حکمی آ جائے گی، یا ہو سکتا ہے آپ پیسہ بھی اوپر نیچے رکھ رہے ہیں تو زیادہ عینی بھی آ سکتی ہے، زیادہ عینی نہ آئے تو کم از کم زیادہ حکمی تو آئے گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو اگر اس کے بدلے میں بھی کیا سونا اور چاندی ہی ہو، ٹھیک ہے، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، دونوں جب موزون ہو جائیں تو پھر یہ جائز نہیں ہوتی۔ اچھا، ولا باس ببیع غیر ذهب، لیکن غیر ذهب کو بیچنے میں حرج نہیں ہوتا، غیر ذهب اور فضہ کو۔ سلفن، یعنی سلفن بیچیں، ذهب اور فضہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہو اسے کیا سلفن بیع کریں، اور اس کے بدلے میں قیمت کے طور پہ کیا دیں؟ بالذهب یا بالفضہ، قیمت کے طور پہ سونا دے دیں، فضہ چاندی دے دیں، اور متاع آخر یا کوئی اور سامان دے دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی قیمت کے طور پہ سونے چاندی کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے، سونا چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز ہونا چاہیے۔ سامان اور مسمن دونوں ایک ہی چیز میں سے نہیں ہونے، ہاں ایک چیز میں سے نہیں ہونی چاہیے، موزون میں سے نہیں ہونی چاہیے، یہ کلی قانون ہو جائے گا۔ وَالْأَخْوَةُ أَنْ يُجْعَلَ بَدْلُ الْمُبِيعِ فِي السَّلَفِ مِنَ النُّقُودِ، احتیاط یہ ضروری نہیں ہے، احتیاط کیا ہو جائے گی؟ مستحب ہو جائے گی، کہ جب یہ والی آپ کرتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ دینے والی آپ کرتے ہیں بیع، تو اس میں جو مبیع کا بدل ہوتا ہے نا، مبیع کا بدل کیا ہوتا ہے؟ ثمن ہوتا ہے نا، مبیع جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کا بدل کیا ہے؟ ثمن ہوتا ہے۔ تو ثمن آپ کس چیز کو قرار دیں؟ ابھی کیا کہا کہ ثمن میں آپ کوئی سامان بھی رکھ سکتے ہیں، ثمن میں آپ سونا بھی اسے دے سکتے ہیں، کوئی چیز بھی دے سکتے ہیں، لیکن احتیاط مستحب کیا ہے کہ ثمن میں آپ نقود دیں۔ نقود کیا مطلب؟ جو کرنسی نوٹ چل رہے ہیں، جو کرنسی چل رہی ہے اسی کو کیا ہے آپ پیمنٹ کے طور پہ دیں، ٹھیک ہے۔ چیز کا چیز کے بدلے میں تبادلہ نہ کریں، بلکہ پہلے پیسہ دیں اور پیسے کے بدلے میں کیا چیز لیں، تو یہ احتیاط مستحب ہے۔ لیکن اگر چیز کو بھی رکھ سکتے ہیں اور وہ کیا ہے بیع ربوی لازم نہ آتی ہو تو پھر یہ کام کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ ہاں مکیل اور موزون میں سے نہ ہو، جب مکیل موزون میں سے ہوں تو جنس چینج ہو، ٹھیک ہے، جو شرائط تھیں اس کی۔ اچھا، شرائط و بیع سلف، بیع سلف کی ساتھ جو ہے وہ چیزیں شرائط کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں۔ یعتبر فی بیع سلف سبعۃ امور، پہلا امر کیا ہے کہ تعیین صفات الموجودۃ لاختلاف القیمت،
کہ ان صفات کو جی معین کیا جائے گا جو قیمت کے اختلاف کا سبب بنتی ہیں. کس چیز کی صفات؟ یعنی مبیع کی، جو اس کو پیمنٹ جو اس نے اس کے حوالے کرنی ہے ہفتے 10 دن بعد 6 دن بعد، اس کی آپ صفات معین کریں. ٹھیک ہے جی. کون سی صفات کے الموجبت اختلاف القیمت ہے، کہ جن صفات کا سبب کیا ہوتا ہے؟ قیمت میں اختلاف پڑتا ہے، یعنی وہ صفات قیمت میں دخل اندازی رکھتی ہیں. ولا یلزم الاستقصاء، یہاں پہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ استقصاء کریں. استقصاء و تدقیق، استقصاء یعنی مکمل طور پہ بیان کرنا، کہ مکمل طور پہ تفصیل سے اور تدقیق کے دقت سے بیان کرنا یہ چیز ضروری نہیں ہوتی. بل یکفی تعیین بنحو، بلکہ اس طریقے سے معین کرنا کافی ہوتا ہے کہ یکون البیع مضبوطا عرفاً، کہ عرف کے مطابق یہ جو بیع ہے، بلکہ وہ جو مبیع ہے وہ کیا ہو جائے؟ ضبط ہو جائے. مضبوطاً عرفاً، عرفی طور پہ اس کا ضبط ہو گیا، یعنی وہ معین ہو گئی، معین ہو گیا عرفی طور پہ. ٹھیک ہے جی. یعنی اب کوئی ان کے اندر نظا نہیں ہوگا کہ یہ میں نے تو وہ والی چیز کہی تھی، وہ والی نہیں کہی تھی. ٹھیک ہے. تو عرفی طور پہ معین ہوں گے تو یہ کیا کافی ہے، یعنی چیز کا اس میں احتمال باقی نہ رہے. یعنی اگر احتمال ہو تو کم از کم اس کا دخل جو ہے وہ اس کی قیمت پہ نہ پڑتا ہو. مثلا اس نے انڈے کیا ہے منگوائے ہیں، انڈے سے جو ہے وہ 1 دن بعد مل رہے ہیں، شام کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب انڈوں میں کیا ہے وہ سائز میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اتنا بڑا سائز ہو یہ وہ، تو اس نے انڈے کہہ دیے کہ 6 انڈے منگوا لیں. ٹھیک ہے. دیسی منگوا لیں، یہ کریں. اب اس میں وہ جو صفات ہے نا کہ کتنا بڑا سائز ہو کتنا چھوٹا ہو، وہ اتنا نظر انداز کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. چیزوں میں اسی طریقے سے بعض چیزوں میں فرق کرے، کلر کیا میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو جو چیزیں یعنی جو صفات جن کا تعلق قیمت سے ہوتا ہے نا، ان صفات کو اگر معین کر دیا جائے تو کافی ہے. باقی مکمل طور پہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا کہ اتنے انچ کی ہوگی، دقت کے اعتبار سے اسے معین کرنا، یہ چیز ضروری نہیں ہوتی. تو پہلی چیز تو کیا ہے کہ وہ مبیع کیا ہو آپ کی معین ہے. دوسری کیا ہے کہ قبض و تمام ثمن قبل افتراق المتبايعين، متباین ابھی جدا نہ ہوں، اگر وہ ظاہری بات ایک دوسرے کے پاس ہیں تو آن لائن نظام نہیں چل رہا، تو پھر کیا ہے کہ پوری ثمن کو وہ قبضہ بھی کر لے، یعنی اس کو دے دیں پوری ثمن. ٹھیک ہے. قبضہ اس کا ثمن کے اوپر آ جانا چاہیے، کیونکہ اگر ابھی اس نے ثمن نہیں لی تو ثمن بھی اس کے ذمہ پہ آ جائے گی اور مبیع بھی ذمہ پہ ہے. تو دونوں طرف سے جو فی ذمہ والی ہوتی ہے نا، یہ بیع شریعت میں جائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع الدین بالدین، کہ میں نے جو ہے وہ قیمت بھی اپنے ذمہ پہ رکھ لی، وہ بھی ادھار ہے اور جو چیز ہے وہ بھی کیا ادھار ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا بیع سلف میں کیا چیز شرط ہوتی ہے کہ ثمن کو ادھار نہیں کریں بھائی، ثمن آپ ابھی اس کے حوالے کریں. ہاں، مسلم بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ثمن کو پہلے لینے کی شرط اس میں ہوتی ہے، اور نسیہ میں کیا ہوتی ہے؟ چیز کو پہلے لینے کی شرط ہوتی ہے کہ پہلے چیز وہ قابو کر لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ چیز بھی قابو نہیں کرتا، پیسہ ویسے اس نے بعد میں دینا، تو دونوں کیا دہن ہو جائیں گے، یہ پھر ممنوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ مَدْيُونًا لِلْمُشْتَرِي بِمِقْدَارِ ثَمَنٍ وَكَانَ الدَّيْنُ حَالًا. اچھا، ایک صورت یوں ہو سکتی ہے کہ بائع جو ہے وہ پہلے سے مقروض ہو، دکاندار جو ہے یہ پہلے سے اس کا مقروض ہے. کس کے لیے؟ مشتری کے لیے. اس نے مشتری کے کیا پیسے دینے ہیں، اور وہ کتنی مقدار کا مقروض ہے؟ بمقدار ثمن، یعنی جتنا اس کا ریٹ بنتا ہے نا اتنے کا وہ مقروض ہے. اور وکان الدین حالا، اور یہ جو دین ہے یہ دین بھی حال ہے. دین حال کسے کہتے ہیں؟ جس کی مدت آ گئی ہو. ٹھیک ہے. ابھی اس نے واپس کرنا ہے. ایک دین کیا ہوتا ہے؟ مؤجل ہوتا ہے، اور ایک دین کیا ہوتا ہے؟ حال ہوتا ہے نا. دین حالی کیا مطلب؟ یعنی کہ جاء المدت لاداء القرض. ٹھیک ہے. اذا حال المدت، یوں کہتے ہیں کہ مدت حالی ہو جائے، یعنی قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہو. ٹھیک ہے. جاء الوقت لاداء القرض، یوں کہتے ہیں. اور مؤجل کسے کہتے ہیں؟ کہ ابھی کیا مدت باقی ہو. ٹھیک. تو بائع نے جو ہے وہ ابھی اس کے پیسے دینے ہیں، جو قرضہ لیا ہوا تھا نا بائع نے یعنی دکاندار نے اس کا قرضہ واپس کرنا ہے، اور اس کا ٹائم بھی کیا ہے؟ آ چکا ہے. اچھا، اور یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ وجعل ذلک ثمنا کفا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے مجھے قرضہ دینا ہے نا، یہ آپ کیا ہے ثمن کے طور پہ رکھ لو. تو اس صورت میں کیا کفا، یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پہ پھر دین کے بدلے میں چیز نہیں خریدی جا رہی، بلکہ دین تو ختم ہو گیا نا، دین تو حالی ہو گیا. دین حالی ہونے کے بعد کیا ہے؟ وہ اگلا دینا بھی چاہ رہے، اور اس نے کیا ہے کہ مجھے نہ دو، آپ اس کو آپ ثمن میں آپ ڈال لو. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. وَلَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ، اگر جو بائع ہے
दुकानदार है वो बाद समन तो ले ले, ठीक है, तो सहल बैयो बिनिस्बत अल मिक़दार अल मक़बूज़ फ़क़त, तो ये जो बै सलफ़ है ना फ़क़त उसी पैसे की जो मिक़दार है ना जो उसने कब्जे में लिया वहाँ पे सही हो जाएगी, और जो पैसा उसने कब्जे में नहीं लिया उसमें बै क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, क्योंकि वो कर्जे के बदले में कर्जा आ जाएगा, ठीक है, दैन के बदले में दैन आ जाएगा। बयाना देते होते हैं फिर मसलन किसी के साथ तय करके कहते हैं कि ये बयाना है, बाकी कीमत जो है वो बाद में और चीज अभी तक नहीं, चीज भी अभी तक नहीं। हाँ, ये बै बातिल होती है ना, बै बातिल होती है। अक्सर तो ट्रायल होता तो यही है, वो कहते हैं कि जो मुअय्यन कीमत है हमारी, मतलब जैसे फर्नीचर वगैरह का आम शादी में वैसे ही होता है, वो एडवांस का फर्नीचर दे देते हैं, आधी रकम फर्नीचर की, बाकी कहते हैं कि जब फर्नीचर उठाने के लिए आएंगे तो फिर आपको देंगे। हाँ, ये फिर दुरुस्त नहीं होगा, ये उसकी मिसालें बनेंगी। गाड़ियों में भी ऐसे होता है कि कोई गाड़ी देख ली, ठीक है, ये बयाना आप 5,000 या 10,000 20,000 जो भी होता है वो रख लें, बाकी कीमत जो है वो आप बाद में ले लीजिएगा। हाँ, वो यानी बै बातिल होती है, बस वो फिर तसर्रुफ की जैसे उसे देखते हैं कि चूंकि दोनों राजी हैं जी बै बातिल होने के क्योंकि अक्सर बाद। पाकिस्तान में तो ऐसे कहीं पर भी नहीं हो रहा कि आप मुकम्मल पैसे दे दो और वो कहें कि माल हम आके बाद में उठा लेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा, वो एतमाद ही नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब बै सलफ शरायत वाली नहीं हो रही जी। और ये जो पीछे हमने सोने वाला मसला बयान किया है हमें, मसला 675, तो ये जो सोने वाला मसला बयान किया इसमें भी यही हो रहा है कि वो क्या करते हैं कि पहले एडवांस में सोने के पैसे दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि माल हम आपको बाद में बना के देंगे, जबकि अभी हम लेकिन वो पैसे देते हैं, उसमें तो इशू नहीं है ना। वो पैसा हमारे पास कौन सा चल रहा है, ये कागज वाला चल रहा है, वो नोट वाला तो नहीं चल रहा है। यानी वो जो दिनार और दिरहम, पैसे के उन्होंने क्या क्या है कि वो नकूद कौन से देंगे, नकूद फिजिया, नकूद फिजिया या ज़हाबिया जो थे पुराने ज़माने के वो वाले, यानी अगर सोने के बदले में सोने के पैसे ही यानी सिक्के वगैरह दिए जाए तो फिर मुश्किल है ना। तो इस तरह के सोने में तो ये बै नहीं हो रही। सोने में बै क्या हो रही है कि आप जो है ना अपना सोना देते हैं, फ़र्ज करें बना बनाया हुआ जी, उसके बदले में सोना दूसरा ले लेते हैं उससे, और वजन में क्या रखते हैं, फ़र्क रखते हैं, ये वाली बै हो रही है, ये बात लोग है। आपने अंगूठी दी चांदी की, अंगूठी चांदी की दे के उससे वही चांदी ले ली उससे, ठीक है, ये चेंज करवा ली, अंगूठी चांदी की दी, चांदी की अंगूठी दूसरी अंगूठी ले ली, दोनों का वजन क्या फ़र्क है दोनों, तो ये फिर जायज़ नहीं होता। और अगर दोनों को वजन मसावी है तो फिर ठीक है, मुसावी और फिर ठीक है, मुसावी रखेंगे नहीं ना, उनको फ़ायदा तो इसी चीज़ को उठाते हैं। नहीं, बाद का पैसे भी ले लेते हैं ऊपर से, अगर वजन हाँ, मसावी है वजन मुसावी है और पैसा इजाफी ले लें जी फिर हो सकता है, फिर दुरुस्त है। हाँ, वो तो ज़मीमा हो जाएगा, लेकिन वो पैसा जो इजाफी ले रहे हैं ज़मीमा के तौर पे, वजन मुसावी और ऊपर से पैसा ले रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है ना, ये पीछे पड़ा था, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी इजाफा हो जाएगा ना। ज़्यादा यानी मैंने क्या कहा था कि हत्ता कोई और चीज़ हो उस जिन्स के अलावा वो भी जायज़ काम हो कोई काम है मसलन वो भी, ये भी जायज़ नहीं होगा। हाँ, यानी सोना बिल्कुल बराबर है, वो इजाफी पैसा ले रहे हैं, मगर एक इजाफी पैसा किसी अमल के बदले में, बनावट के बदले में लें, फिर जायज़ हो सकता है। या जो पत्थर लगा हुआ नग, हाँ, नग के बदले में लें, किसी से कोई जमीन में दरमियान रखना पड़ेगा जिसके बदले में वो जिन्स पैसा चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि बै जो है वो उस निस्बत से बातिल होगी कि जो पैसा उसने कब्जे में नहीं लिया, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, कहते हैं कि वसाबत अल खयार लहू फी फस्ख अस्र अल बै, कि जो बाय है उसको ख्यार मिल जाएगा कि फी फस्ख अस्र अल बै, कि वो असल बै को क्या बातिल कर दें, यानी वो चाहे तो कि असल बै मैं बातिल करता हूँ, अपने पैसा आप क्या वापस दे दें, ठीक है। लेकिन अगर वो इसी पे राजी हो जाता है और बाद में नहीं दे देते हैं तो फिर बाजार में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तायीन व ज़मान तस्लीम मबी कामिलन, कि ये मुअय्यन होना चाहिए कि ज़माना, ठीक है, टाइम, डिलीवरी टाइम है ना, कि मबी को मुकम्मल तौर पे कब जो है वो हवाले करेंगे, तो उस ज़मान की क्या होनी चाहिए, तायीन होनी चाहिए। तायीन व ज़मान तस्लीम मबी कामिलन, यानी तायीन व ज़मान कामिलन, उस ज़मान की क्या कामिलन क्या तायीन होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पे तायीन करें ज़मान की। फला जैसे हो जालू वक्त रिसाद मसलन, बस ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है कि ज़माना कौन सा करार दें, वक्त रिसाद मसलन, कि
کیا ہوگا جی جس دن کٹائی ہوگی. ٹھیک ہے, کٹائی کا ہی پتہ نہیں کس دن ہوگی. چوتھا کیا ہے کہ ان لا یکون المتاع فی زمان تسلیم نادر الوجود ہے, کہ جو متاع ہے نا, جو سامان دینا ہے, وہ تسلیم کے زمانے میں جس دن ہم نے ڈلیوری کرنی ہے اس ٹائم پہ وہ نادر الوجود نہیں ہو جائے گی, کہ اس کے وجود ہی نادر ہو جائے گا, کہ بحیث لا یتمکن البائع من تسلیم ہی, کہ بائع کے لیے پھر ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اس چیز کے حوالے کرے. مثلا کوئی پھل وغیرہ کی انہوں نے بیع کی ہے, تو اب وہ پھل کا انہوں نے ایک ایسا موسم رکھا ہے ڈلیوری کا کہ جس ٹائم پہ وہ پھل ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہوتے ہیں تو بہت نادر ہوتے ہیں, تو یہ والا ٹائم پھر نہیں رکھ سکتے کہ جس میں وہ اسی چیز ملے گی نہیں. ٹھیک ہے بائع کو. پانچویں شرط کیا ہے کہ تعین و مکان تسلیم المبیع, کہ مبیع کے جو حوالے کرنے کا مکان ہے نا وہ معین ہونا چاہیے. اذا لم یکن له تعین عندهما, کہ جب اس مکان کا پہلے سے ان کے پاس تعین نہ ہو. لیکن اگر پہلے سے واضح ہو کہ بھئی وہی جو مشتری کا گھر ہے اسی جگہ ہی پہنچانی ہوتی ہے چیز, پھر تو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ معین کب کرنا پڑے گا؟ جب یہ واضح نہ ہو کہ مشتری کا گھر کہاں پہ ہے, بھی یہ والا گھر وہ والا گھر پتہ نہیں ہے, معین نہیں ہے, پھر ہوگا. چھٹی جو چیز ہے شرط ہے کہ تعین وزن مبیع او کیلہ او عددہ, کہ مبیع کا وزن معین کریں یا اس کا کیل معین کریں یا عدد کیا اس کا معین کریں. والمتاع الذی یباع بالمشاہدۃ, اور وہ سامان کہ جس کو جو ہے وہ مشاہدہ کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے. اب اس کا تو وزن وغیرہ نہیں ہوگا نا, وہ تو دیکھ کے چیزیں معین ہوتی ہیں, اور ابھی وہ دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ چیز اسے ملنی کیا ہے 6 مہینے کے بعد ہے فرض کریں. تو پھر جو چیزیں مشاہدہ کے ذریعے سے ہوتی ہیں, کیا ان کی بیع سلف ٹھیک ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں ان کی یجوز بیع سلفا, ان کی بیع سلف بھی جائز ہے. ولیکن یلزم ان یکون التفاوت بین افراد غیر معتن بہ عند العقلاء, لیکن یہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز کی بیع کی جا رہی ہے اس کے افراد کے درمیان جو تفاوت ہے نا, غیر معتنا بہ عند العقلاء, وہ جو تفاوت ہے وہ عقلاء کے نزدیک پرواہ اس تفاوت کی نہ کی جاتی ہے, یعنی اس تفاوت اور فرق کی وجہ سے اس چیز کے ریٹ پہ قیمت فرق نہ پڑتا ہو. کبعض اقسام الجوز والبیع, جیسا کہ اخروٹ اور انڈوں کی بعض جو اقسام ہیں, یعنی فرض کریں کہ اخروٹ اور انڈے جو ہے وہ مشاہدے کے ذریعے سے کیا بیچے جا رہے ہیں. ایسے تو یہ یا وزن کے ذریعے سے ہوتے ہیں یا عدد کے ذریعے سے ہوتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ اخروٹ کی وہ پورا جو ہے نا بوریاں منگوانا چاہ رہے ہیں اور اس میں وزن نہیں کیا جاتا, فقط دیکھ کے اسے معاملہ کیے جاتے ہیں, تو بس وہ پھر فرق نہیں ہوگا, وہ بتا دیں گے کہ بھی اتنی بوریاں آپ کو دیں گے. اذا کان مبیع سلفا من المکیل والموزون, اگر مبیع جو سلفن بیچی جا رہی ہے وہ مکیل اور موزون میں سے ہو, تو لم یجوز ان یجعل ثمنہ من جنسہ, تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا کہ ان کی ثمن کیا انہی کی جنس سے قرار دے, مکیل کو مکیل کے بدلے موزون کو موزون کے بدلے. اور یہ بھی درمیان میں کیا مدت بھی رکھ رہے ہیں, تو یہ کس میں چلی جاتی ہے؟ زیادہ حکم میں چلی جاتی ہے, یا اگر انہوں نے زیادہ رکھا ہے تو پھر زیادہ عینی میں چلی جائے گی. فلا تباع الحنطۃ بالحنطۃ, پاس گندم کو گندم کے بدلے میں نہیں بیچ سکتے, بطور سلف کیا نہیں بیچ سکتے, نقدن کیا بیچ سکتے ہیں. یعنی یہ وہی مسئلہ جو مسئلے کی تطبیق ہو جائے گی, جو کہہ رہے تھے کہ آٹا دیتے ہیں کہ بعد میں دے دیں گے, بعد میں پھر ہم آپ کو آٹا دیں گے. آٹے کو پہلے 5 کلو آٹا بیچ دیا اور بدلے میں کیا وہ آٹا دیں گے, تو یہ والا. لیکن اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہدیہ کے بدلے ہدیہ کریں, درست ہوتا ہے پھر نیت کے اوپر, بیع کے حساب سے نہیں, ہدیہ بیع کے حساب سے نہیں, ہدیہ کے بدلے ہدیہ کریں. احکام بیع سلف, بیع سلف کے احکام. لا یجوز بیع ما اشتراه سلفا من غیر البائع قبل انقضاء الاجل, جائز نہیں ہوتا کہ انسان نے جو چیز سلفن خریدی ہے, مشتراہ سلفن, ٹھیک ہے, میں نے فرض کریں پیمنٹ ایڈوانس دے کر موبائل کیا خریدا ہے جو مجھے مہینے کے بعد ملنا ہے, تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس موبائل کو کیا آگے بیچ دوں. ٹھیک ہے, کس کو بیچوں؟ من غیر البائع, اس بھائی کے علاوہ. اس دکاندار نے تو مجھے مہینے کے بعد موبائل دینا ہے, تو یہ موبائل کیا میں کسی اور کو بیچ دوں, کب یہ جائز نہیں ہے؟ قبل انقضاء الاجل, کہ ابھی تک کیا ہے اجل کیا ہے ختم ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جب ٹائم معین ہوا ڈیلیوری کا اس سے پہلے ہی بیچ دیں. ہاں, اس سے پہلے ہی بیچ دوں. ٹھیک ہے, ابھی ڈیلیوری کا ٹائم آیا نہیں ہے اور اس سے پہلے یہ والا موبائل کیا ہے, اگر خود اسی کو بیچ دیتا ہوں پھر تو ٹھیک ہے, جس سے خریدا تھا, یعنی ابھی تک اس کے ہاتھ میں آیا نہیں اور اس سے پہلے آگے بیچ دیا. ہاں, اس کے ہاتھ میں آیا نہیں اور اس نے آگے کیا بیچ دیا. ٹھیک ہے, ادھر سے اس کے ہاتھ میں نہیں آنا, ادھر ٹریک چلا جائے گا. ٹھیک ہے, یوں کر کے, تو یہ جائز نہیں ہوتا. ہاں, یہ جو آن لائن پیمنٹ میں, آن لائن کاروبار میں یہ چیز بھی چل رہی ہے نا, کہ یہ بس لوگوں سے آرڈر لے لیتے ہیں اور ادھر سے یہ خرید رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ,
اور خرید رہے ہوتے ہیں اور ابھی تک وہ چیز ان کے پاس نہیں آئی ہوتی. جی ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر اس میں اجل نہیں ہوتی, یا اجل ہوتی ہے, اجل فرض کریں وہ بھی صحیح, انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد آپ کو چیز ملے گی. جی تو 3 دن کے بعد چیز ملنی اور یہ 3 دن سے پہلے ہی اس چیز کو آگے کیا بیچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, 3 دن بعد کی یعنی اپنا منافع رکھ کے پھر آگے بیچ دیتے ہاں ہیں. اپنا منافع, لیکن یہ کب بیچ رہے ہیں؟ قبل اجل بیچ رہے ہیں نا, قبل اجل اس کی اجل ہی نہیں, لا یہ جو تو یہ پھر جائز نہیں ہوگی. وَيَجُوزُ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ, لیکن اگر انہوں نے جو بیع کی تھی پہلے نمبر والی, اس کی کیا ہے بعد انقضاء, اس کی مدت آ چکی ہے, مدت گزر چکی ہے, اگرچہ چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ, ابھی چیز ان کے پاس نہیں آئی اور مدت کیا اس کی گزر چکی ہے. ٹھیک ہے جی, تو پھر یہ کیا آگے بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نام لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل وبالوزن قبل القبض. یہ کس کا حکم تھا؟ غیر موزون اور غیر مکیل کا تھا. کہ غیر مکیل اور غیر موزون کا کیا حکم ہے کہ جب تک اجل باقی ہو تو اس کو آگے نہیں بیچ سکتے کسی اور کو. ٹھیک ہے جی, لیکن حنطہ, شعیر وغیرہما, ان کے علاوہ وہ چیزیں کہ جیسے کیل کے ذریعے اور وزن کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے, ان کو تو جو ہے وہ قبل القبض, وہاں پہ قبل اجل کی بات نہیں ہے, وہاں پہ بات کیا جاتی ہے؟ قبل القبض کیا جاتی ہے. کہ وہ چیزیں جب تک آپ کے ہاتھ میں نہ آئیں آپ آگے جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے. الا ان یبیعہ بمقدار ثمنہ, مگر یہ کہ وہ اسے اسی ثمن کے ریٹ کے اوپر بیچیں کہ اللہ اشتراؤ بہ, کہ جس ثمن کے ریٹ پر انہوں نے خریدا ہے. ان منافع اپنے نہ رکھیں. ٹھیک ہے, اگر منافع اپنا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ یہ چیز ان کے پاس پہلے آئے, ہاتھ میں آئے گی تو پھر کیا آگے یہ بیچ سکتے ہیں. اور اسی سے وہ سارے جو آن لائن ٹریڈنگ وغیرہ چل رہی ہے وہ سارے قوانین آ کے یہاں پہ ٹوٹتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ مکیل اور موزون والی ہوتی ہیں. فرض کریں ان کے ہاتھ میں آئی نہیں ہے ابھی تک, ویسے ہی ہم نے جی تیل خرید لیا, پیٹرول خرید لیا, سونا خرید لیا, ایسے ہی وہ ایپ میں خرید ہوتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کدھر ہے؟ نہیں ہوتا ہاتھ میں, اور آگے کیا پھر بیچ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فائدہ بھی رکھ لیتے ہیں آگے. ان کے ہاتھ میں آئی بھی نہیں ہوتی ہے, اور ہاں یہ والی چیز ہے. تو یہ چونکہ یہ پھر بیع سلف کے قوانین پورے نہیں ہوتے نا وہاں پہ, اس وجہ سے یہ مشکل ہے. یہ بیع تو ٹھیک نہیں ہوتی, اس کے ساتھ وہ کوئی ثواب عقاب کا تعلق تو نہیں ہے نا. یعنی شریعت نے کیا ہے اس طریقے سے آپ کم ہے, اگر اگلے کو پتہ چل جائے کہ یہ بیع باطل ہے اور یہ جو اس بندے کے چیز میرے اٹھائی ہے اس کے مالک نہیں ہے, وہ واپس لے سکتے. یعنی اس کا ثمرہ سارا کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہ بتا دیا جائے اگلے کو کہ بھائی قبلہ صاحب یہ جو میرے پاس موبائل ہے نا جو آپ نے بیچا تھا یہ میرا نہیں ہے, یہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلا بندہ سیدھا ہو جائے کہ ٹھیک ہے مجھے واپس کرو. ٹھیک ہے, پھر یہ اس سے پیسے واپس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یوں یہاں پہ کیا مشکل بنتی ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بتانے کے بعد کہ بھئی یہ موبائل آپ کا ہے اور پیسے جو ہیں وہ میرے ہیں, پھر بھی وہ اس کے اوپر راضی ہو جائیں بعد میں, پھر وہ بیع کیا ہو جاتی ہے صحیح, ہاں پھر تصرف جائز ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اجازت دے دی. لیکن اگر یہ چیز واضح نہ ہو ابھی کہ پتہ نہیں راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ چیز واپس لے لیں. ٹھیک ہے, خصوصاً جب چیزوں کے ریٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگلا بندہ واپس لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے مثال بنتے ہیں. اچھا, لو سلم البائع المبیع علی طبق ما قرر بینہ و بین المشتری فی بیع سلف, اگر جو ہے وہ بائع کیا کرے جی مبیع کو لے لے, نہیں بلکہ سلم حوالے کرے نا, بائع نے تو آگے حوالے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگلے نے تسلیم کرنا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے نہیں, اس نے تسلیم کرنا ہے اور اس نے تسلم کرنا ہے. تسلیم اس نے کرنا ہے, تسلیم ہے دینا. اچھا, یعنی بائع کیا کرے جی مبیع کو تسلیم کرے, یعنی اگلے کے حوالے کرے, علاطب کے اسی کے مطابق حوالے کرے کہ جو قررہ مقرر تھا اس کے درمیان اور مشتری کے درمیان. کہاں پہ مقرر تھا؟ بیع سلف. تو واجب علی المشتری قبول, تو مشتری کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اسے قبول کر لے. وکذالک الحال, اور بالکل یہ صورت حال ہوتی ہے کہ اذا کفیما اذا کان احسن منہ, کہ وہ چیز جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں تھی جو مقرر ہوا تھا, بلکہ اذا کان احسن منہ, اس سے بھی زیادہ کیا اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بشرط کذالک الحال, یعنی اس صورت میں مشتری کے اوپر قبول کرنا واجب ہوتا ہے. کذالک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قبول کرنا مشتری کے اوپر ضروری ہے اگر وہ چیز اس سے اچھی ہو. لیکن شرط کیا ہے؟ بشرط یستوق علیہ, اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اوپر کیا صدق کرے کہ انہ من ذالک الجنس, کی یہ اسی جنس میں سے ہے, جو جنس انہوں نے معین کی, ہاں وہی جنس ہے, وہی چیز ہے, بس کوالٹی کیا تھوڑی اچھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی قبول کرنا کیا ضروری ہوتا. لو سلم البائع اردا مما قرر بینہما, اگر جو ہے وہ بائع اس کے حوالے کرتا ہے اردا, اردا کیا ہے؟ ردیف ہے,
घटिया चीज़ उसके हवाले करता है जो उनके दरमियान तय था। तो फिर मुश्तरी के पास क्या इख्तियार रहता है कि रफ ज़ुहू के उसका क्या कर दे जी, इनकार कर दे। अच्छा, यजूज़ु लिलबाए अन यस्लुमा गैरल जिन्सिल अन युसल्लिमा गैरल जिन्सिल मुअय्यन। बाए के लिए जायज़ होता है कि वो हवाले करे गैरल जिन्सिल मुअय्यन, उस जिन्स के अलावा की जो मुअय्यन थी उसके अलावा उसके हवाले कर सकते हैं। लेकिन ये कब? फी महज़ा राज़ी अल मुश्तरी बिही, अगर मुश्तरी के इसके ऊपर राज़ी हो। इज़ा लम यूजद अल मबीउ सलफन फी ज़मान, अगर वो मबी जो उनके दरमियान तय थी वो सलफन यानी जो मबी सलफन थी, लम यूजद वो मौजूद ना हो फिर ज़मान, उस ज़माने में कि अल्लज़ी यजिबु तस्लीमु फ़ीह है कि जिस ज़माने में फ़ीह यानी जिस ज़माने में उस चीज़ को हवाले करना ज़रूरी था वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, ठीक है, शार्ट हो गई मार्केट से। तो फिर मुश्तरी की क्या जिम्मेदारी है कि उसने भी हवाले करने थे, महीने बाद में हवाले नहीं की चीज़, वो कह रहा अभी तक ये चीज़ है ही शार्ट हो गई। तो फरील मुश्तरी, तो मुश्तरी के लिए क्या हुक्म है कि यस्बिरा के वो सब्र करे, इला यतमक्कन मिन्हु, यहाँ तक कि बाई के लिए वो चीज़ क्या हो जाए, मुतमक्किन हो जाए, उसके ऊपर कादिर हो जाए। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि औ यफसख अल बैया, बै को फस कर दे, और यस्तरजा वज़ा, और पैसा अपना क्या ले, वापस ले ले। वला यजूज़ु लहु, और उसके लिए जायज़ नहीं है कि अन यबीअ मिन अल बाय बिअक्सरा, तो वो बाय को वो चीज़ बेच दे, ठीक है, वो चीज़ जो है वो उसी दुकानदार को बेच दे, बेअक्सर उससे ज़्यादा के मैं इश्तरा भी कि जिससे उसने क्या उससे खरीदी थी। उन्होंने कहा ठीक है, जो चीज़ मेरी आपने देनी थी वही मैं आपको बेचता हूँ, लेकिन इतने पैसे क्या दे दो, ये नहीं, अपने पैसे क्या वापस ले। इज़ा बाअ मतान फी ज़िम्मत मुअज्जलन इला मुद्दतिन, अगर उसने क्या किसी सामान को बेचा और वो भी क्या उसके ज़िम्मे पे था और मुअज्जल भी थी, इला मुद्दतिन टाइम भी रखा, यानी वही सलफ, यानी उसने कहा मैं ये सामान बेचता हूँ लेकिन ये सामान मेरे ज़िम्मे पे है, मैं आपके हवाले कब करूंगा, मुअज्जलन इला मुद्दतिन, इतनी मुद्दत के बाद हवाले करूंगा। सामान क्या हो गया, कुल्ली फी ज़िम्मा हो गया ना। और बेसमन कज़ाले का, उधर से जो समन है ना वो भी क्या कज़ाले का, यानी वो भी उसके ज़िम्मे पे होगी, ठीक है। दोनों ने कहा ठीक है, या महीने बाद आप मुझे पैसे सामान देंगे और महीने बाद मैं आपको क्या दूंगा, पैसा भी दूंगा, यानी अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, अभी फकत एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कि हफ्ते बाद यानी सामान आएगा और हफ्ते बाद ही पेमेंट होगी, ठीक है। अभी वो क्या कहते हैं ऑनलाइन ऐसे ही करते हैं ना, जी, हमने बाय कर ली और बाय में हमने क्या कहा कि भाई बाय हो गया, लेकिन जब आप देंगे हमें चीज़ तो फिर हम आपकी क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, पैसा हाँ कैश ऑन डिलीवरी ये हिसाब कर लें। तो अगर जो है समन की मुद्दत रख लें और मबी की मुद्दत रख लें तो ये दोनों तरफ से क्या है वो दैन हो गया ना। तो कहते हैं बातिल बै और अलाहवत, तो एहतियात लाजिम के तौर पे ये बै क्या है बातिल है, क्योंकि ये बै दैन पे दैन हो जाएगी, जिसको क्या रवायात में मना किया गया है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।